یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، اس وقت شہر میں ایک آفت ہے، 2 دن کی بارش نے تباہی تقریباً مچا رکھی ہے، پانی یہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ لوگوں کی پارٹی نے سیدھا میئر کراچی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو یہ موقع آپ کو درست لگتا ہے مناسبت کے لحاظ سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی نے استعفے کا مطالبہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف میئر کا نہیں ہے، یہ تو مسئلہ پوری سندھ حکومت کا ہے، چیف منسٹر کا ہے، وزیر بلدیات کا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں سسٹم رائج ہے، ہمارے یہاں غیر قانونی عمارتوں کا سسٹم رائج ہے، زمینوں کے قبضوں کا سسٹم رائج ہے، پٹھارے لگنے کا سسٹم رائج ہے، کچرے کے اوپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ $170 پر ٹن سے زیادہ پیسے دے رہا ہے کچرا اٹھانے کے لیے، اور پیڑھی کا 8 سال سے ڈالروں میں پیمنٹ ہو رہی ہے۔ اب ڈالر آپ $300 کا ہو جائے گا تو وہ بھی بھگتنا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرکار پرابلم کدھر ہے۔ پرابلم یہاں ہے کہ اس شہر میں صرف 100 ملی میٹر بارش پڑ جائے، 150 ملی میٹر بارش پڑ جائے، جو شہر 350 ارب روپے صوبائی حکومت کو سیل اسٹیشن سروسز پہ دیتا ہے، لیکن اس کو سروسز مہیا نہیں ہے۔ میرے پاس سروسز ہے مرنے موبائل چھیننے سے مر جاؤں، ڈمپر کے نیچے جا کے مر جاؤں، گرمی ہو جائے تو مر جاؤں، پانی ہو تو مر جاؤں، پانی نہ ہو تو مر جاؤں، بجلی ہو تو مر جائیں، بجلی نہ ہو تو مر جائیں۔ تو یہ سیل اسٹیشن سروس جو 350 ارب روپے ہیں، یہ سروسز مجھے مل رہی ہیں، جبکہ اس کے برخلاف اسلام آباد میں 600 ملی میٹر کم از کم بارش ہوتی ہے، 800 بھی ہوتی ہے، اور وہ 15 ارب روپے سیل اسٹیشن سروسز میں دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں اتنا سا اسلام آباد اور اتنا بڑا کراچی جو معاشی حد ہے، تو ذمہ داری حکومت کی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو میئر ابھی آیا ہے، تو وزیر اعلیٰ آپ تک ڈے کیئر سینٹر چلا رہے تھے، پچھلے 18 سال کی حکومت ہے، آپ کے پاس کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ 40 کروڑ روپے سال میں 2 نالوں کی صفائی کے لیے ریلیز کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اس شہر میں 15,000 ٹن کچرا روز اٹھنے کے بجائے، جس میں سے 10,000 ٹن روز جلتا ہے، جل کے نالوں میں جاتا ہے۔ کدھر ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کدھر ہے وہ جام چاک روڈ لینڈ سائڈ ہے جس کے خواب آپ نے دیکھے؟ لیکن خواجہ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارا کا سارا زور تو پیپلز پارٹی پہ چل رہا ہے، لیکن 2023 کے بعد تو پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے۔ اب جماعت اسلامی کو بھی وہ اب تک 27 ارب دے چکے ہیں، چاہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری تو دونوں طرف کی بنتی ہے، تو ساری بیشنگ کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف کیوں ہے سر؟ لیکن پیپلز پارٹی کی طرف رخ اس لیے ہے کہ کراچی کے نظام کو تباہ کیا جائے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے۔ سب سے پہلے تو ناکارہ لوکل گورنمنٹ جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی تو یہ کہتی تھی نا کہ وش ہونا چاہیے، ویل ہونا چاہیے، وسیم اختر صاحب لے ہم آئیں گے تو کام کریں گے، تو کریں نا کام۔ 2 یہ کمروں سے باہر نہیں نکلے، 40 سال آپ سڑکوں پہ مظاہرے کر کے سڑ گئے، آپ 2 سال سے کمروں سے باہر ہی نکل رہے ہیں ٹھنڈے کمروں سے۔ کریں نا آپ کریں تو میں ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ٹاؤن کے فنڈ سے کام کریں۔ ایک مین ہول گٹر نہیں بنا سکتے، پیپلز پارٹی کو الزام کیوں دے رہا ہوں؟ دیکھیں، اس شہر کا نظام تباہ کیا گیا۔ پہلے تھا یہ طاقتور ایک میٹروپولیٹن سٹی، اس ایک میٹروپولیٹن سٹی میں ناکارہ لوکل گورنمنٹ لائے، بلڈنگ کنٹرول الگ کر دیا، کے ڈی الگ کر دیا، ایل ڈی الگ کر دیا، گوٹ آباد، کچی آبادی، ڈی سی لین، یہ سب کے سب زمینوں پہ قبضے کرنے میں ملوث ہیں اپنی اپنی طرح سے۔ اس وجہ سے یہاں پہ شہر کو میٹروپولیٹن کے بجائے اب یہ سب سے بڑی کچی آبادی کا شہر بن گیا ہے، جس کو آپ گاؤں کہہ سکتے ہیں، گوٹ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ 7 ڈی ایم سی بنائے آپ نے، میئر صاحب تو 12% کے میئر رہ گئے، کوئی ڈی ایم سی میئر کے انڈر نہیں ہے، کوئی ڈی ایم سی ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ نہیں کر رہی۔ ہر ڈی ایم سی کے اندر آپ نے ٹاؤن بنا دیے ڈیولوشن کے نام پر۔ ایسے ٹاؤنز کا کیا فائدہ جو نہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کماڑی میں 2 جماعت اسلامی کے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، 4 کسی اور جماعت، اور آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا مذاق اس شہر کے ساتھ کیا ہے؟ اگر کام کرتے جیسے لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، تو 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اس لیے وہ ٹھہراتے ہیں کہ نظام انہوں نے بگاڑا ہے، نظام انہوں نے بنایا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن خواجہ صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کراچی کی اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سب سے زیادہ سیاست ایم کیو ایم نے کی ہے، ایم کیو ایم اس کی رگوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود وفاق کے ساتھ آ کر بیٹھنا تو یقینی طور پہ سمجھ آتا ہے، لیکن صوبائی سطح پر مکمل طور پہ لا تعلق ہو جانا، کسی بھی چیز کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کرنا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کی یہ غلطی تھی اور کراچی ہو یا سندھ ہو اس کی عوام جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے بائیکاٹ آپ کو بتا کے کیا، یہ بھی کہا وسیم اختر صاحب کے دور میں بھگت چکا، عدالت بھی بھگتی ہے، سپریم کورٹ بھی بھگتا ہے۔ ہم اگر دوبارہ اس نظام کا حصہ بنتے، وسیم اختر صاحب کی جگہ کا کوئی نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ ہماری جگہ صحیح ہوتی۔ آج ہو رہی ہے نا سب کی، مرتضی وہاب صاحب کے پاس چیف منسٹر ہے، وزیر بلدیات ہیں، وسیم اختر کے پاس تو وزیر بلدیات نہیں تھے، وسیم اختر کے تو چیف منسٹر بھی نہیں تھے، وسیم اختر تو کے گورنر بھی نہیں تھے، تو مرتضی وہاب صاحب کے پاس تو سب کچھ ہے نا، صدر پاکستان سے لے کر 18ویں ترمیم سے لے کر سب کچھ۔ ایم کیو ایم تعلق اس لیے ہوئی ہے، ایم کیو ایم صوبائی میں ہے، قومی میں ہے، اس بلدیاتی نظام میں اگر یہ رائج رہے گا تو ایم کیو ایم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ایک آخری سوال ہے خواجہ صاحب، وہ سوال کا جواب میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ مفصل دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ایک آفت آئی ہوئی ہے 2 دن کی بارش سے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کسی رحمت کو زحمت میں تبدیل ہونے دیتے ہیں، کیا صرف استعفیٰ ہی اس کا ایک واحد حل ہے یا فوری طور پہ کچھ اور بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے استعفے سے ہٹ کے؟ دیکھیں، استعفیٰ تو اس لیے مانگا جاتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو تو اس کی الٹیمیٹ، چاہے ریلوے کا ہو چاہے انڈسٹری کا ہو، ہمارا ہوا نا تو جو ذمہ دار ہوتا ہے، محکمہ ہوتا ہے، جس چیز کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، یقیناً اس سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے، مرتضیٰ چلے جائیں گے، ارتضیٰ آ جائیں گے، ارتضیٰ چلے جائیں گے، جبار آ جائیں گے، ستار آ جائیں گے، نظام تو پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا۔ تو حل اس کراچی کا یہ کہ اسے ایک طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائے، اس شہر کے اندر 21 ملٹیپل ایجنسیاں ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک بورڈ بنانا چاہیے کراچی کا، تاکہ کوآرڈینیٹڈ رہے یہ شہر۔ اگر کے پی ٹی، پورٹ قاسم، سول ایویشن یہ سب آپس میں رابطے میں نہیں ہے، نہ شہری حکومت سے رابطے میں، کراچی کنٹونمنٹ، کلفٹن کنٹونمنٹ، ڈی ایچ اے، ملیح کنٹونمنٹ، فیصل کنٹونمنٹ یہ رابطے میں نہیں ہے فیڈرل سے اور سیوک ایجنسی سے۔ مرتضی وہاب صاحب 32% کے میئر ہیں، جس میں سے 12% کے وہ رہ چکے ہیں، باقی انہوں نے ڈی ایم سیز بنا دی ہیں، ٹاؤن بنا دی ہیں۔ تو اس شہر کو مضبوط کریں، ایک کوآرڈینیٹڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن کریں، تاکہ دنیا میں جیسے دہلی ہے، بمبئی میں ہے، ٹوکیو میں ہے، پوری دنیا کے فائنینشیل کیپٹلز میں ون میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتا ہے۔ اس طرح شہر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو اسٹرکچر پیپلز پارٹی نے بنایا۔ بہت بہت شکریہ۔